पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोर से जवाब दो सब हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: من نجات يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. مولی گلزار صاحب یہاں جاؤ میرے پاس. محترم بزرگ اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، ہمارے بزرگوں کی نشانی اور ہمارے اکابر کی نشانی حضرت اقدس حضرت مولانا الحاج شفیع الحسن صاحب دامت برکاتہم، جن کی پوری زندگی جد و جہد اور مسلسل دینی کوششوں سے تعبیر ہے. تقریباً زندگی کی ایک چوتھائی صدی انہوں نے قریب کے گاؤں میں قلعے کے اندر گزاری ہے، اور وہاں انہوں نے بہت زیادہ محنت اور جافشانی کی ہے. مگر ہمارے ہندوستان کا اور بر صغیر کا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ مرنے کے بعد تو لوگ بہت قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، زندگی میں قدرداں بہت کم ہوتے ہیں. زندگی میں قدرداں بہت کم ہوتے ہیں. ایک ایسی عظیم شخصیت اور عظیم ہستی کہ جس نے اپنی ساری زندگی توکلاً علی اللہ دینی محنت اور کوشش میں لگا دی ہو، ہمارے ان گاؤں والوں کی بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی ہے. مولائے قدوس ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا یہ سالانہ اجلاس ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد میں ہماری مستورات یہاں پر موجود ہیں. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو آدمی بھی عمل صالح کو اختیار کرے گا، چاہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کی زندگی کو چین اور سکون کی زندگی بنا دیں گے، اس کو حیات طیبہ عطا کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے عرض کیا من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، دنیا کی زندگی تو جس طرح سے بھی ہے وہ تو گزر جائے گی، اس لیے کہ میرے بھائیو دنیا کی زندگی کی مثال برف کی طرح سے ہے، آپ اس کو گھر کے اندر رکھو گے تب بھی پگھلے گا، باہر رکھو گے تب بھی گھلے گا، اور آپ اس کو اندر رکھو گے تب بھی گھلے گا۔ اسی طرح سے انسانی زندگی ہے، مرد کی زندگی ہو یا عورت کی زندگی ہو، ہماری زندگی کسی وقت رکتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ چلتی رہتی، گھٹتی رہتی، کم ہوتی رہتی۔ اس لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، میرے بندو جو چیز تمہارے پاس رہے گی تو چونکہ تم فنا ہونے والے ہو، اس دنیا سے جانے والے ہو، کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام کی تمام چیزیں ہلاک ہوں گی سوائے ذات خداوندی کے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو بھی ہوگا، مال ہوگا وہ بھی ختم ہو کر رہے گا، تمہارے پاس میں اگر کوئی اور چیز ہے وہ بھی ختم ہو کر رہے گی، اس لیے کہ انسان کی زندگی فانی ہے تو اس کی ہر چیز فانی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما عند اللہ باق، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہے گی، چونکہ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے پردہ نشی خواتین، میری مائیں اور بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ عورتوں کی زندگی کو سنوارنا اور ان کی زندگی کے اندر دین کا آ جانا اور پیدا ہو جانا مرد کے سنورنے سے اور مرد کے دینی تعلیم کی آراستہ اور پیراستہ ہونے سے ایک فرد واحد کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اگر کسی عورت، اگر کسی بچی کو آپ نے دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دیا ہے، وہ اس کا تعلق سسرال سے ہے، اس کا تعلق میکے سے ہے، وہ جہاں جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے خیر کو مقدر فرما دیں گے۔ ہمارے حضرت مولانا نے یہ بیڑا اٹھایا، اور میرے عزیز مکرم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے، مولانا شفیع الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ بہت محنت کرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے خانوادے کو، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، اپنے دین کی خدمت اور اشاعت اور اس پر محنت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مزید قبولیت عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کچھ ہمیں دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں اس کو لگا دیں۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کو لگائیں گے تو وہ باقی رہے گی۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، جوانی کو لگائیں گے تو وہ باقی رہے گی، اور ایسی جوانی ملے گی، ایسی جوانی ملے گی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ایسی جوانی ملے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی ہے، ایک بات میرے ذہن میں کھٹکتی ہے کہ جس وقت میں سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور مرد بھی جائیں گے، اور مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، اور حوروں کا حسن تو سبحان اللہ، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، فرمایا کہ ان کا عجیب انداز ہوگا۔ بعض حوروں کے متعلق آیا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر 70 جوڑے ہوں گے، اور 70 جوڑوں کے درمیان سے ان کی پنڈلی، اور پنڈلی کے اندر جو ہڈی، اور ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، ان کے حسن کی وجہ سے وہ بھی نظر آئے گا، سبحان اللہ، وہ نظر آئے گا، اتنی حسین ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک سوال کیا
جو ہماری مستورات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ایسی حوریں ملیں گی جنت میں مردوں کو تو ہماری طرف کون توجہ کرے گا؟ ہماری طرف کون توجہ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ، کہہ دو زور سے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سردار کے اندر ماتحتوں میں جو کمال ہوا کرتا ہے اور جو ہنر ہوا کرتا ہے، سردار کے اندر علی وجہ الاتم اور اکمل اس صفات کا اور اس کمال کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی تو کام کریں گے وہ لوگ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہوں گی، ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا حسن عطا فرمائیں گے جو حوروں کے پاس نہیں ہوگا، بصیامہن و بصلاتہن۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، عورتوں کے پاس حسن تو بہت زیادہ ہے، مگر روزوں کا نور اور نمازوں کا نور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے وہ حوروں کے پاس نہیں ہوگا، یہ ان ہماری مستورات کے پاس ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مستورات کو دین سے، علم سے مزین کریں، تو انشاءاللہ ہمارا ہر گھر جنت کا نمونہ اور جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلی چیز 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ 3 باتیں اختیار کر لیں، مرد ہوں وہ بھی اختیار کریں، بڈھے ہوں وہ بھی اختیار کریں، جوان ہوں وہ بھی اختیار کریں، عورت ہوں وہ بھی اختیار کریں۔ 3 باتیں اختیار کر لو، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ بتاؤ کون کون عمل کرنے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا کر بولو ماشاءاللہ۔ صرف 3 باتیں عرض کر رہا ہوں کہ 3 باتوں پر عمل کر لو۔ سب سے پہلی بات ہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا ضرورت ہرگز مت استعمال کرو۔ میرے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت کے یہاں ایک دواء اللغو ہوتی تھی۔ جو طالب علم درجے کے اندر بات کرتے تھے، ہم نے وہاں دیکھا تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں اینٹوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور پلیٹ کے اندر استاذ کے پاس رکھی رہتی تھی، اور ان کا نام تھا دواء اللغو۔ ہم نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ کام اور بے فائدہ کلام جو بھی ہوتا ہے لغو ہوتا ہے۔ اب جو بھی بات کرتا تھا جو طالب علم، اس کے منہ کے اندر کنکریاں وہ رکھ دی جاتی تھی دانتوں میں دبا کر کہ جب تک توبہ نہیں کر لو گے ہٹے گی نہیں۔ اب ہم نے اس کی اصل معلوم کی، حضرت اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو محیی سنت بنایا، ایک ایک سنت کو زندہ کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ جس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو بلا ضرورت استعمال مت کیا کرو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہو گئی کہ اپنے منہ کے اندر کنکری رکھا کرتے تھے، اور جب کوئی بات ضرورتاً ہوا کرتی اس وقت میں نکالتے جواب دیتے، ورنہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے کم بولنے کی عادت ڈالی۔ اس لیے ہماری مستورات توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر جب جہنم کے اوپر ہوا تو میں نے وہاں پر اکثر عورتوں کو دیکھا ہے، میں نے وہاں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے کہ یہ عورتیں لعن طعن بہت کرتی ہیں، غیبت بہت کرتی ہیں، اور غیبت کسی اور کی کم اپنے شوہر کی زیادہ کرتی ہیں۔ فلاں عورت کے پاس تو ایسا کپڑا، اور فلاں عورت کے پاس تو ایسا زیور، اور فلاں عورت کے پاس تو ایسا کھانا، میرے پاس کیوں نہیں؟ یوں سوچنا چاہیے اللہ نے اس کی قسمت میں جو لکھا ہے اس کو مل رہا ہے، میری قسمت میں جو لکھا مجھے ملے گا، جی مجھے ملے گا۔ جی یہاں پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ایک عجیب روایت ہے ترمذی شریف کے اندر اور غالباً ابو داؤد شریف کے اندر بھی نقل کی۔
ایک مرتبہ ان عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر، جو ازواج مطہرات تھی، آپ سے جا کر شکایت کی کہ ہمارے اخراجات میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خفگی ظاہر کی کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور لوگوں کے اندر طرح طرح کی باتیں مشہور ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالا خانے کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے وہاں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی عائشہ ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور بڑی حبیبہ ہیں۔ میرے آقا نے عائشہ کا دوسرا نام حمیرہ رکھا تھا، اور جس وقت میں آپ تہجد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا کرتے تو آپ یوں فرماتے، کلمینی یا حمیرہ، ارے حمیرہ ذرا مجھ سے بات تو کر لے۔ آپ کو محبت تھی، اور یہ محبت کیوں تھی؟ امام ربانی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ مزاج نبوت کو سب سے زیادہ سمجھنے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اسی لیے تقریباً 2500 روایتیں کتب احادیث میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آج بھی موجود ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، آج موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضور کے نکاح میں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کہ حضرت اندر آنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ عمر تو عمر ہیں، یوں فرمایا میرے رسول نے کہ جس گلی اور کوچے سے میرا عمر گزرتا ہے، شیطان کی ہمت اس سے گزرنے کی نہیں ہوتی، راستہ کاٹ جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو ازواج مطہرات آپ کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھ سے اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر رہی، حالانکہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ان عورتوں کی ہمت، اگر اس طرح کا کام بنت خارجہ مجھ سے مطالبہ کرتی تو میں ایسا کر دیتا اس کو۔ بنت خارجہ ان کی بیوی ہیں۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے عائشہ کی طرف کو اور ان کی گردن کو پکڑ کر ایسے مروڑا، اور فاروق اعظم نے حفصہ کی گردن کو پکڑا اور فرمایا کہ تمہاری ہمت، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسا مطالبہ کرو۔ ساری عورتیں اٹھ کر چلی گئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اپنے گھروں میں ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی چین اور سکون سے رہے تو سسرال والوں کی شکایت ملنے سے پہلے بچی کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ حضرات شیخین سے بڑھ کر تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان دونوں حضرات نے یہ کیا، آپ سے کچھ نہیں کہا کہ نہیں ہم اپنی بچی کو سمجھائیں گے، ان کی گردن کو دبایا، بتا دیا آنے والی امت کو اگر کوئی شکایت کرے تمہاری بیٹی، کم از کم تمہیں اتنا ضرور کرنا چاہیے، یوں کہیں آج تک تو ہم تیرے ماں باپ تھے، آج کے بعد جس طرح ہم تیرے ماں باپ ہیں یہ بھی تیرے ماں باپ ہیں، جیسے تیرے چھوٹے بہن بھائی ہیں اسی طریقے سے شوہر کے جو چھوٹے بھائی وہ بھی تیرے بہن بھائی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا اور اپنی بچیوں کو سمجھانا شروع کیا اور ان کا فون آتے ہی بغیر تحقیق کے ہم نے قدم اٹھایا اور جا کر وہاں پر جھگڑے شروع کر دیے، خدا کی قسم قیامت تک چین قائم ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کو مزین کریں، ان کو یہ بات بتائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جھگڑا بند کرنے کے لیے سب سے پہلا جو قفل اور تالا لگایا ہے، فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اگر شوہر اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، بیوی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، ساس اپنی آنے والی بہو کو بیٹی کا درجہ دے، آنے والی بہو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے، تو بھائیو کوئی جھگڑا ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے
کہ دین کا علم ہماری بچیوں میں آنا چاہیے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، فرمایا نوجوان دوستو خالی اوقات میں موبائل کی لیڈ لگا کر کانوں میں لگا کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح مت گھوما کرو۔ مسلمان نوجوان کا کام یہ نہیں ہے کہ ادھر ادھر گھومتا رہے، اس کا کام تو یہ تھا کہ مظلوموں کی مدد کرے، یتیموں کی فریاد رسی کرے، اس کا کام تو یہ تھا اپنے بڑے بوڑھوں کا سہارا بنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں کسی بوڑھے کا احترام اور مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے اس کا احترام کرنے والے اور اس کو سہارا دینے والے پیدا کر دیتا ہے۔ جو نوجوان حضرت والا ہردوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں دو عظیم خوشخبری ہیں اس نوجوان کے لیے کہ جو نوجوان اپنے بڑے بوڑھوں کا احترام کرتا ہے۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اس نوجوان کو عمر لمبی ملے گی، اللہ تبارک و تعالی حادثوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان بوڑھوں کی دعاؤں کی بدولت اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے۔ اور چونکہ بڑھاپے کے اندر سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرنے والے، اس کو سہارا دینے والے پیدا کر دیں گے۔ اسے نوجوان دوستو آج سے ہمیں ایک ارادہ اور عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ کہو انشاءاللہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں گے۔ ابھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر 30-40 سال پہلے کا جو زمانہ دیکھا ہے، اس زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی جگہ نوجوان کھڑے ہوا کرتے تھے اور کوئی بڑا بوڑھا آ گیا، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی امام آ گیا تو کوئی ادھر کو نکل گیا، کوئی ادھر کو نکل گیا، کوئی ادھر کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، شرم اور لحاظ تھا۔ اور جب ان کے اندر یہ بات تھی، ان بڑے بوڑھوں کے، ان علماء کے دل سے دعائیں نکلتی تھی، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بڑوں کا احترام کریں گے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو لیا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، ہر ایک سے میرے بزرگوں کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا آخری ہتھیار یہ ہے، اے اللہ غلطی تو ہو گئی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ یوں فرماتا ہے میرے بندے ان اتیتنی نہارن فقبلتہ، اگر تو دن میں آ کر میرے سامنے 2 آنسو گرا دے گا تب بھی قبول کر لوں گا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي لَيْلًا فَقَبِلْتُهُ، اگر تو رات میں میرے پاس آ کر مجھے منائے گا، یوں کہ ربی میرے رب، اللہ یوں فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ اسے معلوم ہے میرے بندے کو اس کا کوئی رب ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں اپنے رب کو، جب کوئی بندہ اپنی آخری یادوں کے اندر اور اپنے سانسوں میں اور بلکتے ہوئے اور ندامت کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات ارشاد فرمائی ایک حدیث پاک میں، لوگوں رونا نہ آوے فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اللہ اکبر، اگر رونا نہ آوے تو رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ تو نقل پر بھی اصل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک سبحان، نقل پر بھی اصل کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو ہمارے حضرت شاہ ہردوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جس وقت ہم کہیں پر گیہوں لینے جاتے ہیں، چاول لینے جاتے ہیں، تو ان گیہوں اور چاولوں کے ساتھ کچھ کنکریاں مل جاتی ہیں، مگر چونکہ وہ کنکری بے قیمت چیز ہے، مٹی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، مگر اب وہ کنکری گیہوں کے ساتھ مل گئی ہے اور وہ چاول کے ساتھ مل گئی ہے، تو جو قیمت گیہوں کی اور چاول کی دیتے ہیں وہی قیمت کنکری کی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوان دوستو، ان اللہ والوں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ، زندگی کو بدلنے کی فکر کرو۔ میری مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اب تک گناہوں کی زندگی گزر رہی تھی، اس گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک
حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جنگل کے اندر ہمارا پڑاؤ پڑا ہوا تھا. ایک عورت آئی، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ. اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں. وہ عورت حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے پوچھا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، جب میں کھانا بناتی ہوں، روٹی بناتی ہوں تو اس بچے کو اس چولہے سے دور رکھتی ہوں کہ اس بچے کو آگ تو کیا اس کو دھواں بھی نہ لگے. اور میں اس کی ایک ماں ہوں اور میرے دل میں، میرے جسم کے اندر اس بچے کے لیے ایک دل ہے، اس دل میں اس کی محبت ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو دھواں تک آگ کا نہ لگے. یا رسول اللہ مجھے یہ بات بتا دیجئے کہ وہ رب، کہ جس رب کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ رب اپنے بندے کو کس طرح سے جہنم میں ڈال دے گا. سبحان اللہ، سبحان. اس لیے نوجوان دوستو، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو منا لیں. حضرت مولانا شفیع الحسن صاحب جو بزرگوں کی نشانی ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی صحت اور عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہم سب اس کی قدر کریں، اس ادارے کی قدر کریں. مدرسے میں جہاں ضرورت ہو اس ضرورت کو خاموشی کے ساتھ حضرت مولانا کے پاس آ کر پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجئے بھائی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے ہمارے پروردگار ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما. میرے مولا لغزشوں کو معاف فرما. رب العالمین ہم سب آپ کے حقیر اور فقیر بندے ہیں. یا اللہ نام کے بندے ہیں مگر سراپا گندے ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھ غلط استعمال ہوتے ہوتے گندے ہو چکے ہیں. ہماری زبان غلط بولتے بولتے گندی ہو چکی ہے. ہماری آنکھیں غلط دیکھتے دیکھتے گندی ہو چکی ہیں. رب العالمین ہمارا دل و دماغ غلط سوچتے سوچتے گندا ہو چکا ہے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ان تمام اعضاء کو اپنی رحمت سے اللہ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے تمام اعضاء کی مغفرت فرما دے. ہمارے تمام اعضاء پر رحمت کی بارش ڈال دیجئے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا قدوس اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کو ہر طرح سے ترقی عطا فرما. یا اللہ مدرسے کے سلسلے میں جو حضرات معاونین ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ان کی محبتوں کو قبول فرما. حضرت مولانا شفیع الحسن صاحب کی نسلوں کو دین متین کی اشاعت اور خدمت اور محنت کے لیے اے اللہ مزید قبول فرما. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جن حضرات نے مدرسے کا تعاون کیا ہے اور جو حضرات مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں جو اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، مولا قدوس ان تمام حضرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جن حضرات کے دل کے اندر جو تمنا اور آرزو ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں اور مستورات بھی یہاں پر موجود ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی تمنا اور آرزویں منڈل رہی ہیں. یا اللہ آپ کے علاوہ ان تمنا اور آرزوؤں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. رب العالمین ہم سب کی دلی تمناؤں کو قبول فرما لے. آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید سے واقف ہیں. رب العالمین ہم سب کی دلی آرزوؤں کو قبول فرما. ہم سب کو چین و سکون کی زندگی عطا فرما. یا اللہ چین و سکون کی زندگی عطا فرما. یا اللہ امت کے اختلافات ختم فرما، آپس میں محبت پیدا فرما. ہمارے ملک کے اندر امن قائم فرما. عدالتوں میں عدل و انصاف کو زندہ فرما. تجارتوں میں برکت عطا فرما. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. مولا قدوس ہمارے ملک کے حکمرانوں کے قلوب کو رعایا کے حق میں نرم فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، مراکز دینیہ کی، یا اللہ دینی جماعتوں کی، جمعیتوں کی پوری حفاظت فرما. علماء کی حفاظت فرما، ائمہ کی حفاظت فرما. دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کی حفاظت فرما. یا اللہ جو کام کرنے والے ان میں اخلاص عطا فرما. ہمیں ایک دوسرے کا رفیق بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما.
رب العالمین اس مدرسے کی جتنی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے انتظام فرما. جو بچے اور بچیاں پڑھنے والی ہیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں کامیابی عطا فرما کر قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.